الرحمن الرحیم۔ مختار تہذیب الاخلاق کی آج کی کلاس میں ہم باب نمبر 3 پڑھیں گے۔ باب فی الاعتصام بالکتاب والسنت، یہ باب ہے کتاب اور سنت، قرآن اور حدیث کو مضبوطی سے پکڑنے کے سلسلے میں، قرآن اور حدیث کو مضبوطی سے پکڑنے کے سلسلے میں۔ قال اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ما فرطنا فی الکتاب من شیء، ما فرط مانے ترکنا، ہم نے نہیں چھوڑا ہے، ما مانے نہیں، فی الکتابی کتاب میں یعنی قرآن میں، من شیء کوئی چیز، یعنی ہر چیز ہم نے قرآن میں بیان کر دی ہے، کوئی چیز بھی ہم نے نہیں چھوڑی ہے۔ وقال تعالی، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، فَإِن تو اگر تنازعتم تمہارا آپس میں جھگڑا ہو جائے، فی شیء کسی چیز کو لے کر تنازع ہو جائے، اختلاف ہو جائے، فردوہ تو تم سب اس چیز کو لوٹاؤ، الی اللہ اللہ کی طرف، والرسول اور رسول کی طرف، یعنی قرآن اور حدیث کی طرف اس کو لوٹاؤ اور قرآن اور حدیث سے اس کا حل تلاش کرو۔ وقال تعالی، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور جو تمہیں عطا کریں رسول، عطا مانے دیں، کم تمہیں الرسول رسول، فخذوہ تو تم سب اس کو لے لو، خذو مانے لے لو، وما نہاکم اور جس سے تمہیں نہا، ما عنہ جس سے نہا وہ منع کریں کم تمہیں، فانتہوا تو تم اس سے رک جاؤ، باز آ جاؤ۔ وقال تعالی، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، قل اے نبی آپ کہہ دو، اگر تم سب محبت کرتے ہو اللہ سے تو تم سب اتباع کرو میری، یحببکم اللہ تو اللہ تم سے محبت کرے گا، یحبب محبت کرے گا، کم تم سے اللہ، ویغفر لکم اور وہ تمہیں معاف کر دے گا، ذنوبکم تمہارے گناہ، وہ تمہارے لیے تمہارے گناہ معاف کر دے گا، اللہ تمہارے لیے تمہارے گناہ معاف کر دے گا، اللہ غفور الرحیم اور اللہ معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ عن عبادة بن الصامت رضی اللہ عنہ قال، بايعنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم على السمع والطاعة في العسر واليسر، حضرت عبادہ بن الصامت رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی سننے پر اور اطاعت کرنے پر، کہ ہم قرآن اور حدیث کو اور دین کی اور اللہ کی باتوں کو سنیں گے اور مانیں گے، اسلام کی تعلیمات کو سنیں گے اور مانیں گے، عمل کریں گے، فی العسری دشواری میں بھی مانیں گے اور سنیں گے، اور والیسری آسانی میں بھی سنیں گے اور مانیں گے، والمنشتی دل چاہے گا تو بھی سنیں گے اور مانیں گے، والمکرہی اور دل نہیں چاہے گا، دل ناپسند کرے گا تب بھی سنیں گے اور مانیں گے، وعلی اثرات علینا اور ہم پر دوسروں کو ترجیح دی جائے گی، اثرات ترجیح دی جائے گی، ترجیح دی جانے پر بھی ہم پر دوسروں کو ترجیح دی جانے پر بھی ہم دین کی اسلام کی باتوں کو سنیں گے اور مانیں گے، وَأَلَّا نُنَازِعَ الْأَمْرَ أَهْلَهُ اور اس بات پر ہم نے بیعت کی کہ ہم نزاع نہیں کریں گے، جھگڑا نہیں کریں گے حکومت کے سلسلے میں اہل حکومت سے، کی ضمیر الامر، اہل حکومت سے، حکومت والوں سے، حکومت کے سلسلے میں ہم لڑیں گے نہیں، الا مگر یہ کہ ان تروا کفرا بواحا کہ تم دیکھو صریح کفر، اعلانیہ کفر، کھلم کھلا حکومت کفر کرے تب ان سے لڑا جائے گا، نزاع کیا جائے گا، اور عندکم من اللہ تعالی فیہ برہان اور اس کفر کی تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک دلیل ہو، فی یعنی فی الکفری یعنی اس کفر کی، یعنی صرف تمہارے کہنے سے کفر نہ ہو بلکہ اللہ کی طرف سے تمہارے پاس اس کفر کی ایک دلیل ہو، وعلی ان نقول بالحق اور اس پر ہم نے بیعت کی کہ ہم حق کہیں گے، اینما کننا جہاں بھی ہم ہوں گے، اینما مانے جہاں بھی، لا نخاف فی اللہ لومۃ لائم اور ہم نہیں ڈریں گے اللہ کے سلسلے میں، دین کے سلسلے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے ہم ڈریں گے نہیں۔ متفق علیہ روایت ہے، یعنی امام بخاری اور امام مسلم نے اس حدیث کو روایت کیا ہے۔ وعن الارواء
ابن ساریہ رضی اللہ عنہ قال وعاذنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موعظۃ بلیغۃ۔ حضرت عرباض ابن ساریہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وعظ کیا، نصیحت کی، موعظۃ بلیغۃ، انتہائی جامع اور بلیغ نصیحت اور وعظ کی، وجلت منہ القلوب، کہ اس وعظ سے، اس نصیحت سے دل ڈر گئے، وجلہ مانے ڈر گئے، وذرفت منہ العیون، اور اس وعظ اور اس نصیحت سے آنکھیں بہہ پڑیں، یعنی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ فقلنا، تو ہم نے کہا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، کأنہا موعظۃ مودع، گویا کہ یہ وعظ الوداع کہنے والے اور وداع ہونے والے کی وعظ لگ رہی ہے۔ فاوصنا، تو آپ ہمیں وصیت فرما دیجئے، یعنی ایسا لگ رہا ہے کہ آپ ہم سے وداع ہونے والے ہیں، تو آپ ہمیں وصیت فرما دیجئے۔ قال، آپ نے فرمایا اوصیکم بتقوی اللہ، میں تم کو وصیت کرتا ہوں اللہ سے ڈرنے کی، اللہ کا تقوی اختیار کرنے کی، والسمع والطاعۃ، اور سننے کی اور ماننے کی، وَإِن تَأَمَّرَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ حَبْشِيٌّ، اگر تم پر حکومت کرے ایک حبشی غلام، ایک کالا کلوٹا غلام بھی تمہارا حاکم ہو، تب بھی تم سننا اور ماننا۔ وَإِنَّهُ مَن يَعِشْ مِنْكُمْ، اور بے شک جو زندگی گزارے گا، جیے گا تم میں سے، فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا، تو ان قریب وہ دیکھے گا بہت زیادہ اختلافات، یعنی جو میرے بعد جیے گا، زندگی گزارے گا، وہ بہت زیادہ اختلافات دیکھے گا۔ فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي، تو تم پر واجب ہے میری سنت کو مضبوطی سے پکڑنا، وَسُنَّتِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ، اور تم خلفائے راشدین، ہدایت یافتہ خلفائے راشدین یعنی ابو بکر و عمر، عثمان و علی کی سنت کو مضبوطی سے پکڑنا۔ عضو علیہ بالنواجذ، تم ان سنت کو، میری اور خلفائے راشدین کی سنت کو اپنی نوازج یعنی داڑھوں سے مضبوطی سے پکڑنا، یعنی منہ کے اندر کے جو داڑھ ہوتا ہے، داڑھ کے جو دانت ہوتے ہیں وہ نوازش کہلاتا ہے۔ عضو، دانتوں سے مضبوطی سے پکڑ لینا، اور جو داڑھوں سے جو کوئی چیز پکڑی جاتی ہے وہ بہت مضبوط پکڑی جاتی ہے۔ وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ، اور تم بچنا دین میں نئی نئی چیزیں پیدا کرنے سے۔ محدثات دین میں، بدعات امور دینی کاموں میں نئی چیزیں پیدا کرنے سے تم بچنا۔ فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ، اور بے شک ہر نئی دین میں پیدا کی جانے والی نئی چیز بدعت ہے۔ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ، اور ہر بدعت ضلالت ہے، گمراہی ہے۔ رواہ ابو داؤد والترمذی، امام ابو داؤد نے، امام ترمذی نے اس حدیث کو روایت کیا ہے۔ وعن عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہما قال، حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، فرماتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، ان اللہ لا ينزع العلم بعد ان اعطاکموہ انتزاعا، بے شک اللہ تعالیٰ نہیں کھینچے گا علم کو بعد اس کے کہ اس نے یہ علم تم کو عطا کر دیا ہے، انتزاعاً ایک بارگی، یعنی ایک بارگی سینوں سے علم نہیں کھینچ لے گا، وَلَكِنْ يَنْتِزُعُهُ مِنْهُمْ مَعَ قَبْضِ الْعُلَمَاءِ، اور لیکن وہ اس علم کو ان سے کھینچے گا علماء کی روح قبض کرنے کے ساتھ، یعنی علماء کو موت دیتا رہے گا، علماء کی روح قبض کرتا رہے گا، اور ایسے دھیرے دھیرے علم پورا اللہ تعالیٰ اٹھا لے گا۔ فَيَبْقِي نَاسٌ جُهَّالٌ، تو باقی رہیں گے جاہل لوگ، یستفتون، ان سے فتویٰ طلب کیا جائے گا، فیفتون، تو وہ فتویٰ دیں گے، برأیہم، اپنی رائے سے، فیضلون، تو وہ گمراہ ہوں گے، ویضلون، اور وہ دوسروں کو گمراہ کریں گے۔ رواہ البخاری، امام بخاری نے اس حدیث کو روایت کیا ہے۔ وعن انس بن مالک رضی اللہ عنہ قال، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من رغب عن سنتی فلیس منی، کہ جو میری سنت سے اعراض کرے گا، منہ موڑے گا، تو وہ مجھ سے نہیں ہے، میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ رواہ مسلم، امام مسلم نے اس حدیث کو روایت کیا ہے۔ وعن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت،
قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں، فرماتی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من احدث فی امرنا ھذا، جو نئی چیز ایجاد کرے گا ہمارے اس دین میں، ہمارے اس امر میں، ما لیس منہ، جو ہمارے اس دین سے نہیں ہوگی وہ چیز، ہمارے اس دین سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہوگا، فہو رد، تو وہ چیز لوٹا دی جائے گی، وہ چیز مردود ہوگی۔ رواہ متفق علیہ، امام بخاری اور امام مسلم نے اس حدیث کو روایت کیا۔ یہ ہمارا باب 3 پورا ہوا۔ آئندہ کلاس میں ہم انشاءاللہ باب فی حب اللہ و رسولہ پڑھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔